بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ انسان کی یادداشت کتنی ہی کمزور ہو لیکن وہ اپنے ساتھ گزرے اذیت کے لمحات کبھی نہیں بھول سکتا۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا اور دوسروں کے دکھ میں دکھی ہونا بھی ہنر ہے، اور انسانیت بھی یہی ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے عزائم کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، لیکن واقعی عظیم لوگ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ روزانہ تھوڑا سا سیکھنا، تھوڑا سا بہتر ہونا، یہی اصل ترقی ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ لوگ دوسروں کا کردار چند باتوں میں ہی تول دیتے ہیں۔ اگر باری اپنی ہو تو ان کو ترازو ہی نہیں ملتا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو چھپا لیتے ہیں اور برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر تیرے بدن کا گوشت کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لا۔ شکوہ اور شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر۔ بچ، پلیز بچ، شکایت سے بچ۔ لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب سے شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ لوگ اپنی زبان پر قائم نہیں رہتے اور ہم لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ دوغلا پن وہ بیماری ہے جو عزت، اعتبار اور رشتے تینوں کو کھا جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ انہیں بتاؤ، الفراق اشد من الموت، جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ جانتے ہیں مضبوط لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو دنیا کو جان لینے کے بعد بھی انسانیت قائم رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں کئی سلطان اور سکندر آئے اور چلے گئے، اسے کسی کے آنے یا چلے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ ریالٹی، ایک تلخ ترین حقیقت، جب مکان روڈ پر ہو تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، جب کھیت روڈ پر ہو تو اس کی قیمت گولڈن ہوتی ہے، لیکن جب انسان روڈ پر ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کر دے گی اور تمہیں ہتھیلی کی خارش خوشی دے گی۔ یعنی اگر عقیدہ درست نہ ہو تو توہمات اور بے بنیاد باتوں سے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ دل وہیں کھولیں جہاں دلوں کی زبان سمجھی جاتی ہو، آنکھیں وہیں نم کرو جہاں آنکھوں کی نمی کو محبت سے سمیٹا جاتا ہو، جہاں احساسات کی قدر ہو، کبھی اس کے سامنے نہ بکھرنا جسے تمہارے ٹوٹنے سے فرق نہ پڑے۔ ہمیں اس بات سے نفرت ہونی چاہیے کہ کوئی ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کرے، کیونکہ جب کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہم پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو ہم سے اعلیٰ درجے پر رکھ کر ہمیں ادنیٰ درجے میں تصور کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی دوسرے کو اپنی حقارت یا تحقیر کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ اور ہر انسان آخرکار ایک کہانی بن جائے گا، بس تم سننے والے کے لیے اچھی کہانی بننا۔ ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو
تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ بڑی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا محبت۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ جو تمام دعائیں وظیفے چھوڑ کر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے تو اسے بغیر مانگے سب کچھ ملے گا اور دین و دنیا کی مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ جب معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ نامحرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہوش نہیں رہتا، کیا مسلمان ہونا، کیا گناہ۔ بس مزے لو، چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جب قبر تمہارے جسم کو نچوڑ لے گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سانپ بچھو تمہارے جسم کے گوشت کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا، تو کیا اے مسلمان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مت کرنا فرمانی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ اکثر اور درد کے ہونے پر آنسو تو نکلتے ہی ہیں۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ جو رشتے یعنی تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے تم بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جو نصیب سے نہ ملے وہ محبت سے ضرور ملتا ہے۔ اللہ سے محبت سے، اس کی مخلوق سے محبت سے، اس نے محبت کرنے والوں کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ ضروری نہیں قرآن کی خدمت سے آپ دولت سے ہی مالا مال ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے
آپ کو بہترین محبت کرنے والے ساتھیوں سے نوازا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو عافیت عطا ہو، آپ کی تمام خواہشات پوری کر دی جائیں۔ اللہ رب العزت کے نوازنے کے اپنے رنگ ہیں، خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا اس بادشاہ کے دربار سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔